السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ایک اہم ٹاپک پر ہے۔ اس کا آغاز ہم ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلمات سیکھے جن کے سیکھنے پر میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا وجہ ہے ابو سلمہ، آج آپ کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی ہے؟ تو ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھے ہیں، ان کلمات کے سیکھنے پر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ان کی بیوی تھی، فرماتی ہیں کہ وہ کلمات آپ مجھے بھی سکھائیے تاکہ میں بھی ان کلمات کو سیکھ کر مستفید ہو سکوں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو ہے ان کلمات کو پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، ایک روایت میں واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کے طرف جانے والے ہیں، اور اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بدلہ مجھے بہتر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ ان کلمات کو ابو سلمہ نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی کلمات کو ان کی بیوی ام سلمہ نے سیکھ لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شوہر حدیث سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سیکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی سکھائے، یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ چند دن گزرے، حضرت ابو سلمہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر مجھے یہ کلمات پسند جو میں نے سیکھے تھے، وہی کلمات میں نے دہرائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ میں پڑھتی رہی۔ جب میری عدت گزری، یعنی ابو سلمہ کے وفات کے بعد جو ایک عورت اپنے خامند کی وفات پر جو عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن، جب وہ عدت گزری تو میرے دروازے پر دستخط ہوتی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے، اندر جا کے بیٹھے تو کہا کہ ام سلمہ میں تیرے پاس ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ پیغام یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں غصہ بھی بہت زیادہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ میں بھی تو بوڑھا ہوں، میرے کان پٹی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور رہی غصے کی بات تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارا غصہ ٹھنڈا کر دے گا، تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا۔ تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں چلی جاتی ہیں، آپ کی زوجہ بن کے آپ کے گھر میں تشریف لے آتی ہیں۔ کہا کرتی تھی کہ ام سلمہ کہ ابو سلمہ اتنا بے پناہ محبت کرنے والا، ابو سلمہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا، ایک زندگی کا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے، اس جیسا خامد مجھے کہاں ملے گا، اب وہ زندگی مجھے کہاں نصیب ہوگی جو ابو سلمہ کے ساتھ تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، چند دن گزرے تو پھر کہا کرتی تھی، پھر یہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ اگر کروڑوں بھی ہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر قربان کر دوں۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شوہر ایسا پایا کہ اتنے پسند، اتنی عزت، اتنا پیار اور اتنا مقام ان کو ملا،
اتنی ان کو حیثیت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابو سلمہ جیسے کروڑوں بھی ہوں تو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر قربان کر دوں۔ اب یہاں سے میری بات مختصر الفاظ میں آگے وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہر گھر میں یہی ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ کیسز کورٹ کچہری میں طلاقوں کے ہیں، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، میاں بیوی آپس میں تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی وجہ کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی عزت نہیں دیتے۔ مرد عورت کو اپنی جوتی سمجھتا ہے، عورت اپنے مرد کو عزت نہیں دیتی۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ مرد اپنی بیوی کو عزت دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو عزت دی تو ان کے دل میں ایسی گھر کر گئی تو وہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ جتنے بھی ہوں اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے مرد اپنی بیوی کو عزت دے۔ دوسرے نمبر پر گھروں میں لڑائی جھگڑے تلخ کلامی ہو ہی جائے تو ان دونوں میں صبر تحمل مزاجی کا جو ہے ایک فریق کو